السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے تقدیر کے سائے ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ تم کو اپنے چاروں طرف محسوس کرتا ہوں، اسی وجہ سے پڑھائی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا۔ کتاب آگے کھلی رکھی ہوتی اور میری نگاہیں تم کو تلاش کرتی تھیں۔ جمیل جلدی کرو، پھوپھی نے ہمارے گھر کی دہلیز پر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر روز آ جاتی ہیں، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ شام کو ہم اپنے گھر آ گئے۔ اگلے روز میں نے امی سے کہا کہ بھائی جمیل کے لیے فریدہ کا رشتہ مانگ لیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر پھوپھی اپنے بیٹے کے لیے فریدہ کا رشتہ لا رہی ہیں۔ امی نے جمیل سے پوچھا، کیا تم فریدہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں ماں، آپ جلدی سے وہاں بات کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی اور سے اس کی بات پکی ہو جائے۔ ایک ہفتے بعد ابا دوبارہ چچا کی طبیعت پوچھنے گئے تو امی بھی ان کے ساتھ ہو لیں اور انہیں بھی آگاہ کیا کہ جمیل کی مرضی سے جا رہی ہوں۔ آپ کے بھائی بیمار ہیں، ہم ان سے فوراً رشتہ کی بات کر لیں تو اچھا ہے، کل نہ جانے کیا ہو۔ ایک روز بعد میرے والدین واپس آ گئے، لیکن وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ امی نے بتایا، تمہیں پتہ ہے اس کی منگنی ہو چکی ہے تمہاری پھوپھی کے بیٹے سے، لیکن ماں وہ سعید سے پیار نہیں کرتی تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ خود ہم سے کہہ کر گئی تھی کہ آپ اور ابا اس کا رشتہ مانگیں، تبھی تو جمیل نے آپ سے کہہ کر کہا تھا بیٹا اب اس کا خیال دل سے نکال دو۔ تمہارے ابا بھی نہیں چاہیں گے کہ بہن کو انکار کرنے کو کہیں۔ تمہارے ابا اور چچا تمہاری پھوپھی سے بہت پیار کرتے ہیں، پہلا رشتہ انہوں نے مانگ لیا، بلکہ منگنی بھی کر لی ہے۔ یہ سن کر جمیل بجھ کر رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب فریدہ سے مل بھی سکے گا یا نہیں۔ ایک دن فریدہ کا فون آیا کہ کسی طرح تم اور جمیل آ جاؤ، مجھے تم لوگوں سے کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے بھائی کو بتایا اور چچا سے ملنے کے بہانے ہم دونوں کشمیر چلے گئے۔ اگلے روز ہم وہاں پہنچ گئے فریدہ پر، چونکہ ہماری طرف سے صورتحال واضح نہ ہو سکی تھی، اس لیے اس نے بے تاب ہو کر مجھے فون کیا تھا۔ اس کی جان لبوں پر تھی اور وہ بے چین سی ہماری منتظر تھی۔ ہم پہنچے تو اس نے باغ میں جا کر بھائی سے بات کی اور بتایا اس کی ماں پھوپھی کو رشتہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ چچا بھی راضی نہ تھے، لیکن اپنی بیماری اور بہن کے اصرار پر ہاں کر دی، حالانکہ ان کا ارادہ جمیل کو داماد بنانے کا تھا۔ جب فریدہ نے رو رو کر ماں سے کہا کہ وہ اپنے تایا کی بہو بننا چاہتی ہے تو ماں نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے ابا کو کوئی صدمہ نہ پہنچنا چاہیے ورنہ دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم تایا کے گھر چلی جاؤ، میں کہہ دوں گی کہ لڑکی شادی پر راضی نہیں ہے، اس لیے روٹ کر تایا کے گھر چلی گئی ہے۔ تب تمہاری پھوپھی خود ہی منگنی توڑ دے گی، تب تمہارے تایا کو اختیار ہے کہ تمہارا نکاح جمیل سے کر دیں۔ ہم نے واپس آ کر والدہ کو اور انہوں نے والد کو چچی کی بات سے آگاہ کیا۔ ابا کاش مکاش میں تھے، ایک طرف بیٹے کی خوشی اور دوسری جانب بہن تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا اس طرح منگنی کو توڑوا دینا چاہیے۔ 3 دن بعد ہماری خالہ کا بیٹا اکبر آیا۔ اس نے بتایا کہ فریدہ کا نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ پھوپھی نے اپنے گھر کی چھت سے جمیل اور فریدہ کو باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ ان کو شک ہو گیا کہ ان دونوں کا کوئی تعلق ہے، اس لیے پھوپھی نے چچا سے کہا کہ اس سے پہلے بات بڑھ جائے اور لوگ باتیں بنائیں، بیٹی کو عزت سے رخصت کر دو۔ فریدہ اپنے باپ کی بیماری اور پریشانی دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ پھوپھی نے ہمیں نکاح میں نہ بلایا اور چچا سے بھی کہا کہ بہتر ہے بڑے بھائی کو شادی میں مدعو نہ کریں، ورنہ جمیل بھی
آئے گا اور کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ پھر بھی چچا نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ شریک ہوں، تب صرف امی اور ابا ہی گئے۔ ادھر شادی ہو رہی تھی اور ادھر میرا بھائی اور میں اداس تھے۔ میں بار بار اس کو کہتی تھی کہ اسے بھول جاؤ اور پڑھائی کی طرف توجہ دو، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تم ہی ان کا واحد سہارا ہو۔ اس نے میرے اصرار پر پڑھائی کی طرف دھیان دیا اور اس بار اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر کے کالج میں داخلہ لیا۔ پھر FSC کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ جب بھائی کو کمیشن مل گیا تو امی نے ایک اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ لڑکی تعلیم یافتہ، سلیقے والی اور خوبصورت تھی۔ فریدہ بھی شادی میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بھائی پھر اداس ہو گیا، جیسے اپنی نہیں بلکہ ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی کر رہا ہو۔ تب فریدہ نے یہ بات بتائی تھی کہ میری شادی میرے لیے بس ایک سمجھوتا ہے، اگر ابا کی حالت نازک نہ ہوتی تو میں اس شادی سے انکار کر دیتی۔ بھائی کی شادی کے ایک سال بعد میری شادی ہوئی، تب بھی وہ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، وہ مجبور اور بے بس لگ رہی تھی۔ میری بہن کیمرہ لائی اور اس سے کہا، فریدہ باجی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی تصویر بنا لوں؟ وہ بولی، سامنے پھوپھی بیٹھی ہیں، میں ان کے سامنے تصویر نہیں بنوا سکتی۔ مہندی کی رات وہ چھت پر گئی تو بھائی بھی کسی بہانے اوپر چلا گیا۔ بھابھی مہمانوں میں مصروف تھی۔ فریدہ نے کہا، جمیل تم نے شادی کیوں کی؟ اگر تم کسی اور کے ہو گئے ورنہ میں تم سے شادی کرتی۔ کہنے لگی، کاش تم نے شادی نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہ کبھی تم کو مل جاتی۔ خدا جانے اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ زندگی جوں توں رینگ رہی تھی۔ بھابھی نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک خاندان میں کروا دیا جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ بہن کی شادی پر گاؤں کے تمام رشتہ داروں کو بلوایا گیا۔ چچا فوت ہو چکے تھے، پھوپھی نہ آ سکی، البتہ فریدہ میرے اصرار پر پھوپھی کے ساتھ آ گئی۔ ولیمے والے دن وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ولیمہ رات کا تھا، اس لیے رات 2 بجے کے بعد سب تھک کر سو گئے۔ صبح 8:00 پر خبر آئی کہ زلزلہ آیا ہے۔ زلزلہ تو پنڈی میں بھی آیا تھا، لیکن جب خبریں آنے لگیں تو سب کے اوزان خطا ہو گئے اور ہمارے مہمانوں کو اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی۔ وہ تو اسی وقت روانہ ہو گئے، مگر ابا نے پھوپھی اور فریدہ کو جانے نہ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش امی نے جمیل بھائی کی شادی اتنی جلدی نہ کی ہوتی۔